السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی تھی وہ یہ کہ نماز میں ہم جو پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہم سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں؟ کیا ہم نماز شعوری طور پر پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ تو مختصراً اذان سے لے کر پھر وضو، پھر بعد میں جو سورہ فاتحہ، پھر دوسرا ضمنی سورہ، پھر اور جو اس میں جو ہم ارکان کرتے ہیں اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا تھا۔ اب ہم آج انشاءاللہ یہ مطالعہ کریں گے کہ نماز جو ہے اور تعمیر سیرت کس طریقے سے انسان کی سیرت کی تعمیر کرتی ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب غور کیجئے کہ جو شخص دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز سنتا ہو اور سمجھتا ہو کہ کسی بڑی چیز کی شہادت دی جا رہی ہے اور کیسے زبردست بادشاہ کے حضور میں بلایا جا رہا ہے، اور جو شخص ہر مرتبہ اس پکار کو سن کر اپنے سارے کام کاج چھوڑ دے اور اس ذات پاک کی طرف دوڑے جسے وہ اپنا اور تمام کائنات کا مالک جانتا ہے، اور جو شخص ہر نماز سے پہلے اپنے جسم اور دل کو وضو سے پاک کرے، اور جو شخص کئی بار نماز میں وہ ساری باتیں سمجھ بوجھ کر ادا کرے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو بات آئی پارٹ 159 اور 60 میں، تو کیوں کر ممکن ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو، اس کو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شرم نہ آئے، اس کی روح گناہوں اور بدکاریوں کے سیاہ دھبا لے کر بار بار اللہ کے سامنے ہوتے ہوئے لرز نہ اٹھے۔ کس طرح ممکن ہے کہ آدمی نماز میں اللہ کی بندگی کا اقرار، اس کی اطاعت کا اقرار، اس کے مالک یوم الدین ہونے کا اقرار کر کے جب اپنے کام کاج کی طرف واپس آئے تو جھوٹ بولے، بے ایمانی کرے، لوگوں کے حق مارے، رشوت کھائے اور کھلائے، سود کھائے اور کھلائے، اللہ کے بندوں کو آزار پہنچائے، فحش اور بے حیائی اور بدکاری کرے، اور پھر ان سب اعمال کا بوجھ لاد کر دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور انہی سب باتوں کا اقرار کرنے کی جرات کر سکے۔ ہاں، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جان بوجھ کر اللہ سے 36 مرتبہ اقرار کرو کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی کرو اور دوسروں کے آگے مدد کے لیے ہاتھ پھیلاؤ۔ ایک بار تم اقرار کر کے خلاف ورزی کرو گے تو دوسری مرتبہ اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے تمہارا ضمیر ملامت کرے گا اور شرمندگی پیدا ہوگی۔ دوسری بار خلاف ورزی کرو گے تو اور زیادہ شرم آئے گی، اور زیادہ دل اندر سے لعنت بھیجے گا۔ تمام عمر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھو اور پھر بھی تمہارے اعمال درست نہ ہو، تمہارے اخلاق کی اصلاح نہ ہو، تمہاری زندگی کا کایا نہ پلٹے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی یہ خاصیت بیان فرمائی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو بے حیائی اور بدکاری سے روکتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ اتنی زبردست اصلاح کرنے والی چیز سے بھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو یہ اس کی نیت کی خرابی ہے، نماز کی خرابی نہیں۔ پانی اور صابن کا غسل نہیں، اس کی وجہ کوئلے کی اپنی سیاہی ہے۔ بھائیو، آپ کی نمازوں میں ایک بہت بڑی کمی ہے، اور وہ یہ آپ کی اور ہماری نمازوں میں بہت بڑی کمی، اور وہ یہ ہے کہ آپ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا وقت صرف کریں تو ان ساری دعاؤں کا مطلب اردو میں یا اپنی مادری زبان میں یاد کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو کچھ آپ پڑھیں گے اسے سمجھتے بھی جائیں گے۔ یہ ہے تو
تو تب کہیں جا کے جو ہے ہم صحیح اس نماز سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، خشوع خضوع ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے نا کہ نماز پڑھو تو گویا ایسا یہ سمجھ کر پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا کم سے کم تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، دو میں سے کوئی ایک چیز اس کا حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر ایک اور چیز یہ بھی آتی کہ نماز ایسی پڑھو جیسا کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، اس کے بعد تمہاری موت ہے، تو ایسا سمجھ کے اگر تم پڑھیں گے تو ظاہر ہے ذہن بھٹکنے کا اور خیالات ادھر ادھر مجروح ہونے کے چانسز کم رہتے ہیں۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں، ہاں، اس کو سمجھتے ہوئے یا کم سے کم اس صورت کا مفہوم ہمارے ذہن میں ادا کریں گے تو پھر ہمارا ذہن جو ہے ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں، بلکہ توجہ سے جو ہے ہم نماز خشوع خضوع کے ساتھ ادا کریں گے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نماز بجماعت۔ اب یہ عبادت نماز جو ہے خود کیسی زبردست چیز ہے، کس طرح انسان میں بندگی کا کمال پیدا کرتی ہے اور کس طرح اس کو بندگی کا حق ادا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اب میں آپ کو نماز بجماعت کے فائدے بتانا چاہتا ہوں، جنہیں سن کر آپ اندازہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور احسان سے کس طرح ایک ہی چیز میں ہمارے لیے ساری نعمتیں جمع کر دی ہیں۔ اول تو نماز خود ہی کیا کم تھی کہ اس کے ساتھ جماعت کا حکم دے کر اس کو دو آتشہ کر دیا گیا اور اس کے اندر وہ طاقت بھر دی گئی جو انسان کی کایا پلٹ دینے میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ نیکسٹ ٹاپک، نماز کن صفات کو پیدا کرتی ہے؟ پہلے ہمارے سامنے بات آ چکی ہے کہ زندگی میں ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنا اور فرما بردار غلام کی طرح مالک کی مرضی کے تابع بن کر رہنا اور مالک کا حکم بجا لانے کے لیے ہر وقت تیار رہنا اصلی عبادت ہے، اور نماز اسی عبادت کے لیے انسان کو تیار کرتی ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ اس عبادت کے لیے انسان میں جتنی صفات کی ضرورت ہے وہ سب نماز پیدا کرتی ہے۔ بندگی کا احساس، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کتاب پر ایمان، آخرت کا یقین، اللہ کا خوف، اللہ کو عالم الغیب جاننا اور اس کو ہر وقت اپنے سے قریب سمجھنا، اللہ کی فرما برداری کے لیے ہر حال میں مستعد رہنا، اللہ کے احکام سے واقف ہونا، یہ اور ایسی تمام صفتیں نماز آدمی کے اندر پیدا کر دیتی ہے جو اس کو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ مکمل بندگی تنہا ممکن نہیں، مگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ انسان اپنی جگہ خواہ کتنا ہی کامل ہو، وہ اللہ کی بندگی کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ دوسرے بندے بھی اس کے مددگار جو ہے نہ ہو۔ اللہ کے تمام احکام بجا نہیں لا سکتے جب تک کہ وہ بہت سے لوگ جن کے ساتھ رات دن اس کا رہنا سہنا ہے، جن سے ہر وقت اس کو معاملہ پیش آتا ہے، اس فرما برداری میں اس کا ساتھ نہ دیں۔ آدمی دنیا میں اکیلا تو پیدا نہیں ہوا ہے، نہ اکیلا رہ کر کوئی کام کر سکتا۔ اس کی ساری زندگی اپنے بھائی بندوں، دوستوں اور ہمسایوں، معاملہ داروں اور زندگی کے بے شمار ساتھیوں سے ہزاروں قسم کے تعلقات میں جکڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے احکام بھی تنہا ایک آدمی کے لیے نہیں ہیں، بلکہ الہی تعلقات کو درست کرنے کے لیے ہیں۔ اب اگر یہ سب لوگ اللہ کے احکام بجا لانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں تو سب فرما بردار بندے بن سکتے ہیں، اور اگر سب نافرمانی پر تلے ہوئے ہوں یا ان کے تعلقات اس قسم کے ہوں کہ اللہ کے احکام بجا لانے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تو اکیلے آدمی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کے قانون پر ٹھیک عمل کر سکے۔ نیکسٹ ٹاپک، تنہا شیطان کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ ہم بخوبی جانتے ہیں شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید میں بات آتی ہے
کہ وہ تم پر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طریقے سے جو ہے وار کرتا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ انسان راہ راست سے ہٹے، چونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت لے کر آیا ہے، اور ساتھ ساتھ چیلنج بھی دیا ہے اور بتایا کہ میں تیرے اکثریت تیرے بندوں کو جو ہے نافرمان بناؤں گا، اور جو راہ راست سے ان کو بھٹکاؤں گا۔ تو شیطان کا مقابلہ جو ہے ایک تنہا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس ضمن میں لکھتے ہیں مولانا مودودی خطبات میں کہ اس کے ساتھ جب آپ قرآن کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا حکم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ خود اللہ کی مطیع و فرما بردار بندے بنیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہ حکم بھی ہے کہ دنیا کو اللہ کا مطیع فرما بردار بنائیں۔ دنیا کو بنانا ہے، صرف اپنے حد تک نہیں۔ دنیا میں اللہ کے قانون کو پھیلائیں اور جاری کریں۔ شیطان کا قانون جہاں جہاں چل رہا ہو اس کو مٹا دے، اور اس کی جگہ اللہ اور وحدہ لا شریک کا قانون کی حکومت قائم کریں۔ یہ زبردست خدمت جو اللہ نے آپ کے سپرد کی ہے، اس کو ایک اکیلا مسلمان انجام نہیں دے سکتا، اور اگر کروڑوں مسلمان بھی ہوں مگر الگ الگ رہ کر کوشش کریں تب بھی وہ شیطان کے بندوں کے منظم طاقت کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ اس کے لیے بھی ضرورت ہے کہ مسلمان ایک جتھا بنے۔ اسی لیے اسلام میں اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے۔ متعدد احادیث ہمیں ملتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون یہ فرمایا کہ اگر تم جنگل میں 3 آدمی بھی اگر سفر کر رہے ہو تو 3 میں سے تم ایک کو اپنا امیر چن لیں۔ ہر آدمی اپنا فیصلہ دیتے بیٹھے تو ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ظاہر ہے مشورہ دینا یہ ان کے اطاعت گزار لوگوں کا کام ہے، اور مشورے پر عمل قبول کرنا نہیں کرنا شورا یا امیر جو ہے وہ اس پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے ایک جماعت، ایک جتھا بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے بھی کیا فرمایا؟ اسلام بغیر جماعت کے قائم نہیں ہو سکتا، تو جماعت اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، ایک دوسرے کی پشت پناہ بن جائے، اور سب مل کر ایک ہی مقصد کے لیے جد و جہد کریں۔ حکم کی اطاعت مطلوب ہے۔ پھر زیادہ گہری نظر سے جب ہم دیکھیں گے تو یہ بات آپ پر کھلے گی کہ اتنے بڑے مقصد کے لیے فقط مسلمانوں کا مل جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ یہ مل جانا بالکل صحیح طریق پر ہو۔ یعنی مسلمانوں کی جماعت اس طرح ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک جیسے ہونے چاہیے ویسے ہی ہوں، ان کے آپس کے تعلقات میں کوئی خرابی نہ رہنے پائے، ان میں پوری یکجہتی ہو، وہ ایک دوسرے کی اطاعت کریں، اس کے حکم پر حرکت کریں کی عادت ان میں پیدا ہو، اور وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اپنے سردار کی فرما برداری انہیں کس طرح اور کہاں تک کرنی چاہیے، اور نافرمانی کے مواقع کون سے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے حکمت پر انسان جو ہے اس کو یہ کرتا، اور امیر کی اطاعت بھی جو ہے خیر میں ہے، بھلائی میں ہے، شر میں اور گناہ میں جو ہے نہیں ہے۔ اگر امیر سے سرد ہو رہا، گناہ کا حکم دے رہا تو اسے فالو نہیں کرنا ہے۔ تو نماز بجماعت کے اور بھی بہت سے فوائد وغیرہ ہیں، اور جو ہے 27 گنا نیکی ملنے کے علاوہ ایک دوسرے کے تعارف ہوتا ہے، ایک دوسرے کے مسائل جانتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، مسکین، یتیم، بیوہ، اور کون کیسا سماج میں، معاشرے میں جو ایک بنیادی یونٹ ہے، فیملی یونٹ، تو کیا اس میں چل رہا ہے، معاشرے میں کیا حال چال ہے، اور روزگار کے تعلق سے آئلی قوانین جو کچھ بھی بہرحال وہ اس سے ایک دوسرے سے ربط رہنے سے اس میں کیا ملتا ہے، سلوشنز بھی نکلتے ہیں، آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور جو فیصلے اس کر مشورے سے لیے جاتے ہیں ان فیصلوں پر اللہ کی برکت ہوتی ہے۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز کے تعلق سے ہمارے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے نماز ہماری سیرت بناتی ہے، کس طریقے سے ہمیں برائیوں سے روکتی ہے. تو یہ چیز ہمارے سامنے ہے. اور اس کے بعد کی جو یہ ہے یوٹیوب چینل پر 162 163 وغیرہ جو ہے اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.